الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول نیا لباس پہننے کے وقت، نیا امامہ پہننے کے وقت عام طور پر یہ ہوا کرتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیا لباس، نیا امامہ، نیا امامہ، نئے جوتے یا جو بھی چیز پہنا کرتے تو اللہ جل جلالہ سے اس امامہ، اس کپڑے کا نام لے کر یہ سوال کیا کرتے کہ اے اللہ، میں اس کپڑے میں جو بھلائی رکھی ہے اس بھلائی کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اور فرمایا کرتے کہ اے اللہ، اس کپڑے میں جو آپ نے برائی رکھی ہے، شر رکھا ہے، میں اس شر سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک ہر وقت اپنے رب کی یاد سے جڑا رہتا تھا، اپنے رب کی یاد میں تڑپتا رہتا تھا، اپنے رب کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اعمال سے، اعمال حسنہ سے، مسنون دعاؤں سے سینکڑوں علماء اکرام نے کتابوں کو تصانیف فرمایا ہے، مسنون دعاؤں پر مشتمل ہے، مسنون اذکار پر مشتمل ہے۔ تو وہ کتابیں ایسی ہیں کہ جو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کرتی ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کرنے سے، رب کو یاد رکھنے سے اپنے رب کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور آخرت سے غافل دل رب کی طرف حرکت میں آتا ہے اور رب سے جڑتا ہے۔ مسنون دعائیں وہ ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان چھوڑ گئے کہ ہم ان دعاؤں کا اہتمام کر کر اپنے رب کی قربتیں حاصل کر سکتے ہیں، اپنے رب کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ بسا اوقات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں، ہمیں رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سلیقہ نہیں آتا کہ رب سے مانگنا کس طرح چاہیے، ہمیں رب سے مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ قربان جاؤں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مانگنے کا طریقہ، مانگنے کا ڈھنگ، تعلق مع اللہ کا ذریعہ بتلا کر چلے گئے کہ میری ان سنتوں پر عمل کرو، میرے ان کیے ہوئے اذکار پر اپنی زبانوں کو تر و تازہ کرو، تمہارا تعلق، تمہارا غافل دل جو رب سے دوری اختیار کر چکا ہے وہ حرکت میں آئے گا اور رب سے جڑے گا، رب سے جڑے گا اور رب سے قربتوں کا ذریعہ بنے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم لوگ اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین اعمال میں سے بہترین عمل یہ ہے کہ تمہاری زبان اپنے رب کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ انسان کی زبان اپنے رب کے ذکر سے تر و تازہ رہنے کا کیا مطلب؟ کیا رب کو ہمارے اذکار کی ضرورت ہے؟ کیا رب کی شان میں اضافہ ہوگا؟ کیا رب کی بڑائی میں اضافہ ہوگا اگر ہم اپنے رب کی تحمید کریں گے، اپنے رب کی تقدیس کریں گے، اپنے رب کی تعریف کریں گے؟ کیا اس سے رب کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا؟ رب کی شان و شوکت اگر نہ کریں گے تو کیا کم ہو جائے گی؟ الیاذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رب کو کثرت سے یاد کرنے سے، اپنی زبان کو رب کی یاد سے تر و تازہ رکھنے سے رب کا فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے۔ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ ہمارا دل جو غافل ہو جاتا ہے آخرت سے، اللہ رب العزت اس میں حرکت پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر رب کی یاد سے جب یہ دل جڑتا ہے تو دنیا کا اندر سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، معصیت ختم ہوتی ہے، معصیت کا ارتکاب ختم ہوتا ہے، اور رب سے دوریاں ختم ہوتی ہیں، قربتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے دنیا کا اندر جتنے بھی جرائم پیدا ہو رہے ہیں، کیا محکمہ پولیس کی کمی ہے؟ کیا محکمہ افواج کی کمی ہے؟ کیا پہرہ داروں کی کمی ہے؟ نہیں، پہلے سے زیادہ فوج کی تعداد ہے، پہلے سے زیادہ جو ہے پولیس والوں کی تعداد میں اضافہ ہے، پہلے سے زیادہ پہرے داروں کی تعداد میں اضافہ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ دیکھ رہے بھرے مجمع کے اندر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور لوٹ مار کی جا رہی ہے، لوٹا جا رہا ہے، اور جو ہے دکانوں کے تالوں کو توڑا جا رہا ہے، اور بھرے راستے پر موٹر سائیکل سوار کو روک کر گن پوائنٹ پر لوٹا جا رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رب کی یاد دل میں اب موجود نہیں ہے، رب کی یاد دل میں موجود نہیں ہے۔ اگر رب کی یاد دل میں ہوتی تو کبھی بھی ایک ڈاکو ڈاکہ نہ ڈالتا، رب کی یاد اگر دل میں ہوتی کبھی بھی ایک زنا خور زنا نہ کرتا، اگر رب کی یاد دل میں ہوتی کبھی جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہ بولتا، اگر رب کی یاد دل میں ہوتی کبھی حسد کرنے والا حسد نہ کرتا، بغض رکھنے والا بغض نہ کرتا، رشوت لینے والا رشوت نہ لیتا، اور جو ہے قتل و غارت کرنے والا قتل و غارت کو عام نہ کرتا۔ یہ سارے جرائم اگر پیدا ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے اگر کوئی مین وجہ ہے، اہم وجہ ہے، بنیادی وجہ ہے، تو وہ وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں سے رب کی یاد نکل چکی ہے، رب کی یاد نکل چکی ہے۔ اگر رب کی یاد دلوں میں بسی ہوئی ہوتی تو دنیا کا اندر جرائم جو ہے یہ پیدا نہ ہوتے۔ قربان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ دیکھیے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت ملی، آپ نے دیکھا زنا ختم ہوا، چوری ختم ہوئی، نفرتیں ختم ہوئی، بدکاری ختم ہوئی، بے حیائی ختم ہوئی، 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دنیا سے واپس اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، پردہ فرما گئے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوج تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سپہ سالار تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محکمہ پولیس کا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گارڈ تھے جو ہر وقت سڑکوں پر پھر رہے ہیں، گن ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پہرا دے رہے ہیں؟ ایسا تھا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں پہ اللہ رب العزت کی یاد کو پیوست کیا، لوگوں کے دلوں میں رب کی یاد کو بیدار کیا،
لوگوں کے دلوں کو آخرت کی طرف متوجہ کیا۔ ایسی محنت ہوئی، سالہ سال سے جو چوری ڈاکے ڈالا کرتے تھے، نفرتیں کیا کرتے تھے، ان کی چوریاں ختم ہو گئی، ان کے ڈاکہ زنی ختم ہو گئی، ان کی نفرتیں ختم ہو گئی، ان کی شرابیں ختم ہو گئی، ان سے زنا ختم ہو گئے۔ اور پھر یہ حال ہوا کہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے ڈاکہ ڈال لیا، میں نے چوری کر لی۔ اب وہ آ رہے زاروں قطار، رو رو کر آنکھوں پر آنسو بہہ رہے، آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے نم ہے، دل تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، اور یہ کہہ رہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رب سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم پر شرعی سزا جو ہے وہ مسلط کی جائے۔ اگر زانی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر سزا مسلط کی جائے، شرابی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پر سزا مسلط کی جائے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ کیا ڈر فوج کا تھا؟ کیا ڈر پولیس کا تھا؟ نہیں، ان کے دلوں میں جب رب کی یاد زندہ ہوئی ہے تو رب کی یاد کی زندہ ہونے کی بنا پر وہ لوگ بغیر فوج کے، بغیر پولیس کے، وہ لوگ آ رہے زاروں قطار، رو رو کر اپنے رب کے، اپنے نبی کے قدموں میں آ کر گر رہے اور توبہ کر رہے، استغفار کر رہے، بخشش کی دعائیں مانگ رہے۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ان کے دل جو ہے رب کی یاد سے زندہ ہو چکے تھے، مردہ دل رب کی یاد سے زندہ ہو چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک چرواہا ہے مدینہ کے جنگلات میں، بکریوں کو چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس کا امتحان لیا جائے، اس چرواہے سے پوچھا یہ بکریاں کس کی ہے؟ فرمایا میرے فلاں آقا کی ہے۔ فرمایا کہ اچھا، بہت زیادہ ریوڑ ہے، بہت زیادہ بکریاں ہیں، اگر آپ ہمیں ان میں سے ایک بکری فروخت کر دیں تو ہم آپ کو اس بکری کا گوشت بھی دیں گے اور اس بکری کی قیمت بھی ادا کریں گے۔ وہ چرواہا کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، آخرت کے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کر کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا، اللہ کہاں چلا گیا۔ یہ بات اس نے کہی اور پیٹ پھیر کر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ اس کے دل کے اندر رب کی محبت، رب کا عشق، رب کا ڈر، رب کے یقین ہونے، وجود کے ہونے کا یقین اس کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ فَأَيْنَ اللَّهُ، میرا مالک نہیں دیکھ رہا، میرا آقا نہیں دیکھ رہا، ان بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر آقا یہاں موجود نہیں، کیا اللہ بھی یہاں موجود نہیں؟ تو وہ بکریوں کا چرواہا یہ باتیں کہتے ہوئے وہاں سے واپس تیزی کے ساتھ دوڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے ہوئے اس چرواہے کے آقا تک پہنچے ہیں اور آقا سے جا کر اس غلام کو بھی خریدا ہے، اس چرواہے کو بھی خریدا ہے، بکریوں کو، ریوڑ کو بھی خریدا ہے، اور پھر اس چرواہے کو آزاد کر کر بکریوں کا مالک بنا کر اسے خوشی خوشی رخصت کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام کی زندگیاں تھی۔ کوئی پولیس والا موجود ہو یا نہ ہو، فوج موجود ہو یا نہ ہو، پہرہ دار موجود ہو یا نہ ہو، لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ جب ہم لوگوں کے دلوں میں پورا رب کا وجود کے ہونے کا استحضار پیدا ہو جائے گا، اس وقت سمجھ لو ہم لوگوں کی زندگیوں سے جو ہے غفلت کی چادر کے پردے اٹھ جائیں گے، اور ہم لوگ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت رب کی یاد میں جب جڑ جائیں گے تو پھر گناہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، زنا ہمارے قریب نہیں آئے گا، شراب ہمارے قریب نہیں آئے گی، نفرتیں ہمارے قریب نہیں آئیں گی، کیونکہ رب کی یاد دل میں پیوست ہو چکی۔ انسان جرائم کا ارتکاب تبھی کرتا ہے جب رب کی یاد دل سے نکل جاتی ہے، انسان زنا تبھی کرتا ہے جب اس کے دل سے رب کی یاد نکل جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب کوئی زنا کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا، اگر ایمان ہوتا تو وہ زنا کبھی نہ کرتا، گویا کہ زنا کرتے وقت اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ جس وقت یہ ایسا نہیں کہ وہ کافر بن گیا، مشرک ہو گیا، نہیں، فرمایا کہ زنا کرتے وقت اس کے دل سے ایمان نکل گیا۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ رب کے ہونے کا، آخرت کے برحق ہونے کا نام ایمان ہے۔ تو اس کے دل سے زنا کرتے وقت رب کے ہونے کا یقین نکل چکا، ایمان نکل چکا۔ اگر ایمان دل میں ہوتا وہ زنا کبھی نہ کرتا۔
اگر ایمان دل میں ہو وہ چوری کبھی نہ کرے، اگر ایمان دل میں ہو وہ نفرت کبھی نہ کرے۔ اگر ہم لوگوں سے زندگیوں میں، معاشرے میں اگر جرائم ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں، معصیت ہوتی ہے، اور جو ہے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہیں، ان سب کے پیچھے اگر کوئی اہم وجہ ہے تو وہ وجہ ہے رب سے غافل ہونے کی، رب کے ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ ہے۔ جو انسان جو ہے زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، تو ہمارے دلوں میں جب تک رب کی یاد نہیں بسے گی اس وقت تک ہم لوگ جرائم سے نہیں بچ سکتے، معاشرہ جرائم سے پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے مسنون اعمال بتلایا ہے۔ سوتے وقت تم فلاں دعا پڑھو، سوتے اٹھتے وقت تم فلاں دعا پڑھو، بیت الخلاء میں جاتے وقت تم فلاں دعا پڑھو، بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت فلاں دعا پڑھو، مسجد میں داخل ہو تو فلاں دعا پڑھو، مسجد سے باہر نکلو تو فلاں دعا پڑھو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ تحمید کرتے ہو، تقدیس کرتے ہو، تم اپنے رب کی تعریفیں کرتے ہو، تمہاری زبان رب کی یاد سے تر و تازہ رہتی ہے، لیکن آنکھوں سے ادھر دیکھ رہے، دل تمہارا جسم ادھر متوجہ ہے، ہاتھ تمہارے ادھر متوجہ ہے، تمہارا سوچ تمہارا دھیان کسی اور طرف ہے، تو یہ کیسی تحمید ہے، یہ کیسی تقدیس ہے؟ نہیں، یہ اللہ رب العزت سے قربتوں کی پہلی سیڑھی ہے۔ ذکر اللہ کی زبان سے تر و تازگی اختیار کرنا، تم اس پہلی سیڑھی پر تو قدم رکھو۔ جب یہ پہلی سیڑھی اس پر تم نے قدم رکھ دیا، ذکر اللہ کی پہلی سیڑھی جو زبان سے تم ادا کر رہے ہو اللہ کے اذکار کو، اس پہلی سیڑھی پر تم نے قدم رکھا، دوسری سیڑھی پر تم قدم رکھ سکو گے۔ لیکن اگر اس پہلی سیڑھی پر ہی تم نے قدم نہ رکھا تو دوسری سیڑھی پر تم کہاں سے قدم رکھو گے؟ لہٰذا ہم لوگوں کو اپنی زبانوں پر ہمیشہ اللہ کے ذکر کو تر و تازہ رکھنا چاہیے، کثرت سے اپنے رب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یاد کس طرح کرنا ہے؟ وہ رب کے پیغمبر نے بتلایا ہے، میرے اور آپ کے رسول نے بتلایا ہے کہ سو تو اس طرح یاد کرو، اٹھو تو اس طرح یاد کرو، بیت الخلاء جاؤ تو اس طرح یاد کرو، بیت الخلاء سے نکلو تو اس طرح یاد کرو، مسجد میں داخل ہو تو اس طرح یاد کرو، مسجد سے باہر نکلو تو اس طرح یاد کرو، نیا لباس پہنو تو اس طرح یاد کرو، لباس اتارو تو اس طرح یاد کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہمیں رب سے تعلق مضبوط کرنے کے ذرائع اور اسباب بتلائے ہیں کہ رب کو کس طرح یاد کرنا ہے، سلیقہ بتلایا ہے، ڈھنگ بتلایا ہے، طریقہ بتلایا ہے۔ اب عمل میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ جب میں اور آپ اس پر عمل کریں گے، اللہ کے فضل سے ہمارے زندگیوں سے، ہمارے جسموں سے، ہمارے چہروں سے غفلت کی چادر، غفلت کے پردے اتر جائیں گے، اور پھر کبھی بھی ہم اپنے رب کی معصیت کا ارتکاب نہ کریں گے، کبھی بھی ہم آخرت سے غافل نہ ہوں گے۔ لہٰذا ضروری ہے آج کے اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال کی پوری طرح پاسداری اختیار کرنا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، سوتے وقت بس دعا پڑھ لو، سوتے اٹھتے وقت دعا پڑھ لو، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ لو، بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت دعا پڑھ لو، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھ لو، مسجد سے باہر نکلتے وقت دعا کر لو، جب بازاروں میں جاؤ تو بازار میں جاتے وقت کی دعا پڑھ لو۔ گناہوں سے پاک صاف ہوتے جا رہے ہو، رب سے تعلق مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور دنیا سے تمہاری توجہات ہٹتی جا رہی ہے، اور رب کی طرف تمہاری توجہات اور رغبت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہی مطلوب شریعت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر گناہ ہمارے اوپر پوری طرح حملہ آور ہوں گے، اور اس طرح حملہ آور ہوں گے کہ ہمارا دل مردہ ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، اور پھر نیکی کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، نیکی کی طرف ہمارے اذہان متوجہ نہیں ہوں گے، نمازوں سے ہماری غفلت کے چادر اتر جائیں گے، نہ آخرت کا ڈر رہا، نہ رب کے ہونے کا یقین رہا۔ تو لہٰذا اشد ضرورت ہے آج کے زمانے میں ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنائیں، اپنے نبی کے بتلائے ہوئے مسنون اعمال کو اپنائیں، تاکہ رب کی یاد ہمارے زندگیوں دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے۔